جذبہ ہمارا بن جائے، ہم اس رخ پہ چل پڑے، اس رخ پہ چل پڑے کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اور دیکھو یہ پکی بات ہے کہ موقع ایک ہی دفعہ ہے، دوسرا موقع نہیں کسی کو ملے گا، اور یہ بھی خبر نہیں یہ موقع کب ختم ہو جائے۔ کوئی جوان یہ نہیں کیسے بوڑھا ہو کے مروں گا، بھری جوانیوں میں بھی موت آ جاتی ہے، بھری جوانی میں موت آ جاتی ہے۔ جس زندگی کے حصے میں ہم چل رہے ہیں، اس عمر میں لاکھوں لوگ جا چکے ہیں، ہم بھی جا سکتے ہیں، کسی کو بھی جانا ہو سکتا ہے۔ وہ کمائی کا وقت اس سے پہلے تو کیا خیال ہے جی؟ دیکھو اصل تو اس بات کا عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھا اس کو دوسرے رخ سے تھوڑا سا سوچ لیں کہ اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں خدا نہ خواستہ، تو صرف اتنی بات نہیں کہ چلو میرا گشت رہ گیا، میرا فلاں کام رہ گیا، مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ ساری انسانیت کی ہدایت کا ہے۔ اس لیے کہ جو شخص بھی اسلام ایمان کے بغیر دنیا سے گیا اس بیچارے کا بنے گا کیا؟ دیکھو تو ہمیشہ کی آگ ہے، ہمیشہ کی آگ ہے۔ اگر ایمان کے بغیر گیا تو اس کا تو کوئی گنجائش اس کی ہے ہی نہیں، اور روزانہ لاکھوں انسان مر مر کے جا رہے ہیں بغیر ایمان کے۔ جو ظاہری اعداد و شمار ہیں اس میں 2/3 غیر مسلم ہیں، 1/3 مسلمان ہیں، تو اگر اسی کو اندازہ کریں تو 2/3 جو مرنے والے ہیں وہ تو کفر پہ مر رہے ہیں۔ اب ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ اگر اس میں ہم تاخیر کرتے ہیں، اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے محنت میں، تو اس کے نتیجہ کیا ہوگا کہ دین والی زندگی کا وجود مؤخر ہوتا رہے گا، اور دین والی زندگی کا، اسلام والی زندگی کا مؤخر ہونا یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے گویا کا رکاوٹ ہے۔ تو مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم سے کوئی کمی بیشی ہوگی، بھئی اس کا اثر تو سارے جہان پہ پڑ رہا ہے۔ ہمیں انسانیت کی ہمدردی ہونی چاہیے، خیر خائی، جو جیسے کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام کا ایک تو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کا اتباع کرنے کا حکم دیا، اتباع مقصد میں بھی ہے، طریقے میں بھی ہے، پھر ظاہری طور پہ بھی ہے، باطنی طور پہ بھی ہے۔ جیسے کہ ظاہری طور پہ محنت کی شکلیں اختیار کرنی ہیں، ایسے ہی اندر کے جذبات بھی، ویسے یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ وہ جذبہ بنانا، جس کا تھوڑا سا ہم نے ابھی نقشہ سنا نا، کاروباری سنی، یعنی جذبہ نبوت کیا ہے کہ جو جان کا دشمن ہے، جو عزت کا دشمن ہے، وہ جذبہ نبوت یہ کہ اسے بھی جنت میں لے کے جانا ہے۔ یعنی عبداللہ بن ابی کا قصہ، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قصہ، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جان کا دشمن، عزت کا دشمن، اس کے بارے میں جذبہ کیا ہے کہ یہ بھی جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ جائے۔ اچھا جتنا ہمارے اندر یہ جذبہ زیادہ ہوگا اتنا محنت کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ جس سے آدمی کو، جس کے بارے میں خیرخواہی کا جذبہ ہو، اس کے لیے آدمی بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ خدا نخواستہ اپنا بیٹا بگڑ جائے تو ہم کیسے پریشان ہوتے ہیں، اس کی اصلاح کے لیے کتنے راستے اختیار کرتے ہیں، اور کرتے ہی رہتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں۔ اس لیے کوئی میرا بیٹا ہے، اس کے بارے میں میرے جو جذبات ہیں وہ مجھے اس پہ مجبور کرتے ہیں کہ میں اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک نبی علیہ السلام کے دل میں اس سے کہیں زیادہ ہر امتی کے بارے میں غم، فکر اور ہمدردی اور خیرخواہی ہوتی ہے۔ ہمیں ان جذبات کو بھی سیکھنا ہے، ان جذبات کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ محنت کی ساری شکلیں بہت آسان ہیں۔ کبھی ساری دنیا کو سامنے رکھ کے سوچو، جب ساری دنیا کی ذمہ داری ہے تو صرف اتنی بات کافی نہیں کہ ادھر گشت میں چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، نہیں، یہ مشورہ کس لیے ہے؟ جب سارے جہان کی ذمہ داری ہے اس کو بیٹھ کے سوچنا بھی پڑے گا۔ عملہ ہمارے پاس چھوٹا سا ہے، ایک مسجد کی جماعت ہے، چند بندے ہیں، اور ذمہ داری سارے جہان کی ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں، مشورہ کرو، سوچو بیٹھ کے کیسے ساری دنیا میں ہدایت پھیل جائے۔ اور اس کی اللہ پاک کتنا کرم ہوا، اللہ جانے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا رونق دھونا کیسا تھا۔ اللہ نے ان حضرات کے جیسے کام کی اتنی آسان شکلیں ظاہر کر دی امت کے سامنے کہ اب کوئی بھی شخص غریب ہو، امیر ہو، ان پڑھ، کوڑا ان پڑھ، اور وہ بھی اللہ کے فضل سے ساری دنیا کو سامنے رکھ کے محنت کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہر
महीने मशवरा होता है रायपुर में, यहाँ से तकाजे इलाकों में गए, इलाकों से फिर अल्लाह के फजल से जो मशरक़ की तरतीब बनी तो बज़ाहिर हर गांव तक तकाजे पहुँचते हैं, उसकी शक्लें अल्लाह ने बना दी। वो जो तकाजे जो हमारी मस्जिद में पहुँचे, एक ही है कि भाई हफ्ते में एक दो हमारे साथी लेके आए, हमने पढ़ लिया सुन लिया, नहीं, वो तकाजे सिर्फ पढ़ने सुनने के लिए नहीं है, एक आसान शक्ल है उसकी। अगर रोजाना जब हम मशवरे के लिए बैठे तो उन तकाजों को जरा एक दफा पढ़ लें, तो 4 मिनट लगते हैं, ज्यादा लंबी बात नहीं है। फिर अपने साथियों से पूछ लें कि भाई आज हम इनमें से किन तकाजों पे मेहनत कर लें, 1 2 3 तकाजे, जितनी हमारी यानी अमला है काम करने वाला, अच्छा वो तकाजे छांट लिए 2 3, फिर एक तकाजे पे अपने साथियों से पूछ रहे हैं कि भाई इस पे किन किन से मिलने की जरूरत है, उनके नाम लिख लिए। अच्छा भाई हम में से किसका मिलना मुनासिब है, उस पर तश्कील कर दी, 1 तकाजा 2 तकाजा 3 तकाजे। तो एक तो ये कि तकाजों पे जो तकाजे हमें हफ्तावार मशवरे से मिले हैं, मंगल के मशवरे से मिले हैं, ताकि दौरान हफ्ता हम सब तकाजों पे गुजर तो जाएं। अच्छा उन तकाजों में क्या है, वो जो बात है जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, तो उसी में मुल्कों के तकाजे भी हैं। तो जब मुल्कों के तकाजों को सोचा, उस पर मेहनत की शक्लें सोची, तो ये आलमी निस्बत हो गई नहीं हो गई? तो आलमी निस्बत क्या है, सारे ध्यान को सामने रखना, ये मुल्कों के तकाजे अगर हम सोचेंगे, उनको पूरा करने के लिए तश्कीलें करेंगे, मेहनत के नक्शे बनाएंगे, तो गोया कि हम सारे जहान को सामने रख के मेहनत करने के रुख पे पड़ गए। अब ये हर मसले की जमात कर सकती नहीं कर सकते, आसानी के साथ कर सकती है। इन तकाजों में अल्लाह के से जो यहाँ से गए होते हैं, उसमें दुनिया के किनारे से लेके अपने घर तक के सारे तकाजे उस मशवरे में मौजूद हैं। उसी माना मशवरे में एक उन्होंने मुकामी काम भी होता है। अब उसमें कितनी शक्लें मुख्तलिफ मौकों पे हमारे आपके सामने आती रहती हैं। तो उसमें यह कि ये जो अभी ये कारगुजारियाँ हैं, हम इसको गौर करें, ये सारा हमारा काम है रोजाना का, जिसमें घर घर की मेहनत भी है कि हर घर का हर फर्द उस तक हमें पहुंच रहे हैं, हर घर के हर फर्द तक हमें पहुंच रहे हैं। और उसमें जैसे कह रहे हैं, हदफ तो हम बनाए इसका कि हर 15 दिन के बाद दोबारा मिलना है, महीने में 2 मुलाकातें हर बंदे से हो जाए, वैसे ज्यादा चलो ना करें, लेकिन इतनी कम अज कम हो जाए। अच्छा फिर ये है कि हमारे यहाँ कई तबकात हैं, जैसे अभी ये बातें आई, आखिर ये हमारे मुआशरे के अफराद है ना, एक तो ये खाना बदोशों के अंदाज में, इसकी कई किस्में हमारे सामने, फिर ये कॉलेज के तलबा हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज है, कहीं आम कॉलेज है, कहीं स्कूल हैं, अच्छा कहीं अड्डे हैं, कई ऐसे मोहल्ले हैं जिनके करीब मजदूरों के अड्डे हैं कि सुबह मजदूर उस चौक में आके बैठ जाते हैं और जरूरत वाले आके उनको अपने साथ ले जाते हैं, और उसके पास उनके पास खासा वक्त होता है, वहाँ पे 1 मिनट का मैदान वहाँ कायम हो सकता है। अच्छा फिर यह है कि बाजू के नजदीक कुछ सुजुकियों के अड्डे हैं, टैक्सियों के अड्डे हैं, रक्शे के अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है। अगर हम गौर करेंगे तो कई चीजें हमें मिलेंगी। कहीं पे दफातर हैं, जैसे कारगोरी में आए ना, कई कारगोरी में आए तो उनके कई दफातर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो उनसे भी अच्छे अंदाज से जाके मुलाकातें करते हैं। तो ये सारा मस्जिद का काम है, ये सारा मस्जिद का काम है, जिसको मशवरे में सोचना है और रोजाना के औकात के जैसे उस पर अमली मेहनत करनी है। ये जो रोजाना के औकात हैं जिसपे 2.5 घंटे कम अज कम है, ज्यादा के लिए अर्ज किया जाए 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, अल्लाह करे सारा दिन हमारे यहाँ ये मुलाकातों का, गश्तों का, तालीम का निज़ाम चलता रहे, मस्जिदें आबाद हों जी। तो उसमें ये कि रोजाना एक सोच भी है और उसके मुताबिक मेहनत का नक्शा भी बनाना है। तो इसलिए अगर थोड़ा सा हम इसको जब तरगीब दे के अपने साथियों को इस पर आमादा करने की कोशिश करें कि ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने लगा कि 10 आदमी 15-20 आदमी मशवरे में बैठ रहे हैं, लेकिन शाम को मेहनत करने वाला मजमा बजाय उसके नतीजे में मुकाबले में बहुत कम है। बाज़ का तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, लेकिन अमूमी तौर पे अगर 10 आदमी मशवरे में बैठ रहे हैं तो शाम को वक्त ले 2-4 हैं। हालांकि ये तो हो सकता है कि थोड़े आदमी काम निकालें, काम करने के लिए ज्यादा आदमी चाहिए। अब इसमें शायद ये रुख इस तरह चल गया जैसे मशवरा भी एक अमल है जो मशवरा बराए मशवरा है, नहीं मशवरा बराए काम है। हम ये मशवरा जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? काम के लिए कर रहे हैं। तो काम कौन करेगा? जो मस्जिद में वक्त देगा।
جو مسجد میں وقت دے گا. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں تو کوشش کرنی ہے کہ روزانہ وقت دینے والا مجمع بڑھانا ہوگا. ہم پیچھے شاہدرہ میں ایک مسجد میں گئے سروزے کے لیے, تو ہم نے پوچھا بالغ مرد کتنے ہیں. انہوں نے کہا جی اب تازہ الیکشن ہوا تو فیصلے بنے 2250 بالغ مرد ہیں. بالغ مرد اچھا بڑا محلہ ہے شاہدرہ میں, ایک ہی برادری ہو, ہیں بھی 6 دیندار لوگ. تو انہوں نے کہا جی بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ہر 15 دن کے بعد دوبارہ ملاقات کی جائے. تو اگر 15 دن کے بعد ملنا ہو اور یہ 2250 مرد ہیں تو روزانہ کتنے آدمی سے ملنا پڑے گا؟ کیوں جی روزانہ کتنے؟ ہاں یہ کوئی دکاندار ہے جی پکا 150 آدمی سے روزانہ ملنا پڑے گا. اچھا اب یہ 150 آدمی سے ملنا عمومی گشت کی طرح کی ملاقات نہیں ہے, بلکہ ایک ایک آدمی پاس بیٹھ کے بات کرنی ہے. اس میں 10-15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں, کہیں بس آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے. تو اگر اس سے ملاقات کرنی ہو 150 آدمی سے روزانہ تو کتنے بندے چاہیے, کتنا وقت چاہیے, کتنا کام گویا کہ محلے میں موجود ہے. یہ بازو کا بات اٹھتے ہیں 2.5 گھنٹے میں کیا کریں, یعنی اتنا کام ہر محلے میں موجود ہے کہ اگر کرنے پہ آئیں تو سارا دن میں ہم دے دیں تو پھر بھی بات قابو نہیں آتی. شہروں میں تو اتنے گنجان محلے ہیں, اتنی گنجان آبادی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو تقاضے ہمارے ذمے لگے نا ان تقاضوں پہ بھی محنت کرنی ہے. جب تقاضوں سے فارغ ہو جائیں, اس لیے کہ تقاضوں پہ عام طور پہ ہم نے ایک جوڑی کو دیے 4-5-6 نام, جب ملنے گئے 2-4 سے ملاقات ہوئی, 2-4 سے ملاقات نہیں بھی ہو سکی تو آدھے گھنٹے میں فارغ ہو کر واپس آ گئے. اور ہمارے پاس گیا کہ کام نہیں ان کے لیے نہیں. ان تقاضوں پہ محنت کے بعد ہر جوڑی کے ذمے کوئی گلی لگی ہو, ایک گلی بھی ان کے ذمہ لگی, یہ بھی تقاضا ہے اور یہ مستقل تقاضا ہے. باقی تقاضے تو بدلتے رہیں گے نا, لیکن یہ مستقل تقاضا ہے کہ ان سے ہر گھر کے ہر فرد سے ملنا. اگر ایک گھر میں 4 آدمی ہیں تو 2 سے ملاقات ہوگی تبھی یہ گھر باقی ہے, یہ پورا نہیں ہوا. لندن میں ایک دفعہ ہم نے ایسی مسجد والوں سے مذاکرہ کیا, اجتماع کے سلسلے میں گئے تھے. مولانا حبیب الحق صاحب بھی تھے, ڈاکٹر منظور صاحب, اچھی بزرگ سے سارے. بیچ میں کوئی وقفہ ملا تو ہم نے کہا جب ہم کسی مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو 3 دن کے لیے ایک مسجد میں گئے. اور اس پہ یہ بات ہوئی کہ بھائی ہمیں تو ہر گھر کے ہر بندے سے ملنا ہے. خیر وہ مسجد والے بھی متفق ہو گئے, چلو جی ملاقاتیں کراتے ہیں آپ کو. اللہ کی شان مسجد سے نکلے, مسجد کے ساتھ ایک گھر تھا جس کے بزرگ جو تھے بڑے اہتمام کے ساتھ باجماعت آ کے نماز پڑھتے تھے. جب وہ گھر گئے تو ان کا بیٹا ملا, نوجوان تھا. اب ہم اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ کوئی توجہ نہ کرے. خیر بڑی دیر تک بات کرتے اس کے بعد اس نے کہا اچھا میں سوچوں گا. اب ایک ہی گھر کے ایک بزرگ, ایک فرد جو بڑے اہتمام سے باجماعت تقریر وہ لوگ ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, اور اسی گھر کے دوسرے فرد کا حال یہ ہے کہ وہ بھی دین کے بارے میں بالکل اس کونے پہ ہے کہ اچھا میں سوچوں گا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر کے ہر فرد کو لینا ہے, ہر فرد سے ملنا ہے. اس میں 2 جملوں کا اضافہ کر لیں, جب مل سکے, جہاں مل سکے. اس لیے کہ اگر ہم نے عام طور پہ چونکہ ہمارے معروف اثر سے عشاء ہے 2.5 گھنٹے, حالانکہ اب تو اس کی پابندی نہیں رہی, دن میں جس وقت 2.5 گھنٹے دینا چاہیں, لیکن اکیلا آدمی نہ ہو, کوئی جماعت ہو تو سارا دن کسی وقت بھی دے سکتے ہیں. اچھا اب جو اثر سے عشاء میں جاتے ہیں, مثلا تاجر ہیں تو گھر میں نہیں ملیں گے چاہے ہم روزانہ جاتے رہیں. تو اس سے اتنا کافی نہیں کہ ہم ہر گھر پہ گئے, نہیں, ہمیں ہر گھر کے ہر بالغ مرد سے ملنا ہے. تو یہ 2 جملے بڑھانے پڑیں گے ورنہ ملاقات نہیں ہو سکے گی. کہ جب مل سکے, جہاں مل سکے, تو انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. تو اگر گھر پہ نہیں, دکان پہ, تو دکان پہ چلے جاؤ, کہ اس میں کیا حرج ہے. یا اگر اپنے محلے میں ملنا, گھر پہ ملنا ہے, تو پھر یہ دیکھیں کہ وہ کس وقت گھر پہ مل سکتے ہیں. ہم کچھ ایسے ساتھیوں کی تشکیل کر دیں جو اس وقت جا کر ان سے مل سکیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سب ساتھیوں کے لیے کام نکلے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے جو ابھی تک قابو نہیں آ رہی, کہ جن مسئلوں میں کچھ زیادہ ساتھی ہیں, وقت بھی دے دیتے ہیں, وہ ان سے جتنا کام, ان کے لیے ہم کام پیدا نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ وہ پھر بیچارے, اس لیے کہ جو آیا ہے اللہ جانے کتنی چیزوں کو چھوڑ کے آیا ہے.
اپنے کتنے دھندوں کو آگے پیچھے کر کے اس نے وقت نکالا اور یہاں آیا ہے. تو اگر اسے ہم کام نہیں دیں گے تو پھر آہستہ آہستہ پیچھے چلا جائے گا. تو کام میں عرض کر رہا ہوں کہ کام ہمارے پاس اتنا ہے کہ اگر ہم سارے پورا دن بھی دیں تو پھر بھی کنارہ قابو نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس قدر اگر اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا ہر ساتھی آگے بڑھے گا. اسے 2.5 گھنٹے دیے اور اس نے دیکھا کہ کام تو بہت باقی ہے, تو آہستہ آہستہ اس میں یہ جذبہ پیدا ہوگا مجھے 2.5 سے کوئی وقت بڑھانا چاہیے, 3 پہ آئے گا, 4 پہ آئے گا انشاءاللہ. اور اگر کام نہ دیا تو 2.5 سے 2 پہ آئے گا, 2 سے 1.5, آہستہ آہستہ کچھ دنوں میں فارغ ہو جائے گا. پھر اس میں یہ مسجد کے کام میں ایک جملہ حائشہ نے ایک دور کہا, ایسا جامع جملہ ہے. انہوں نے کہا مسجد وار کام کیا ہے کہ مسجد کے گرد جتنے گھر ہیں ہر گھر نبی علیہ السلام کے کام والوں کا گھر بن جائے. یہ مسجد وار کام ہے. اب اس میں مردوں کا کام بھی آ گیا, عورتوں کا بھی آ گیا, بچوں کو تربیت, سب کچھ اس میں آ گیا. ہر گھر نبی علیہ السلام کی محنت کرنے والوں کا گھر بن جائے. یہ رخ اگر چل پڑے تو ساری چیزیں قابو میں آ جائیں گی انشاءاللہ. اس کو سم رکھ کے سوچتا ہوں کہ اس میں جیسے آیات کے بعض جگہ خاص طبقات ہیں ان کو بھی لینا. اگر کوئی خواص ہیں, بعض ایسی جگہیں جہاں کچھ خواص ہیں اور اگر ہمارے کام کرنے والے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو ان تک نہیں پہنچ سکتے اور وہ اگر جائیں گے تو توجہ نہیں کریں گے, تو جو ہمارے قریب مشورے کی جگہ ہے, مرکز ہے یا ہفتہ وار مشورے کی جگہ ہے, تو ان کے سامنے ہم تقاضا رکھیں کہ جی ہمارے یہاں کچھ اس نوعیت کے لوگ ہیں اور ہمارا ان تک پہنچ ہو نہیں پاتی, تو ہم کیا کریں. تو وہاں سے کچھ ایسے مناسب ساتھی جو چاہے دوسرے محلوں میں رہتے ہیں, وہ وقتی طور پہ اس کے لیے ان کو متوجہ کیا جا سکتا ہے کہ بھی وہ آ کے ان سے ملاقات کر لیں. لیکن جب ملاقات کے لیے ہیں تو پھر محلے کے بھی 1-2 ساتھی ان کے ساتھ ہو جائیں تاکہ پھر آئندہ کم از کم وہ ان سے میل ملاقات رکھ سکیں. تو اس انداز سے ہمیں اس ساری بات کو لے گی. پھر یہ کہ اسی مشورے میں ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اس کی طرف تھوڑی سی آپ نے بھی محسوس کی ہوگی کل روزانے میں جب یہ پوچھا گیا کہ کتنے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے, اعمال ہو رہے ہیں, تو کہیں 6-7 گھروں میں, 8-10 گھروں میں, حالانکہ وہاں وقت لگائے ہوئے ساتھی 30-40 ہیں. تو وہ ہے کہ ابھی ہمارے اپنے گھروں میں بھی تعلیم کا رخ نہیں چلا, اپنے گھروں میں بھی تعلیم اور اعمال کا رخ چلا نہیں. اچھا, اس کی ایک وجہ بظاہر یہ بھی لگتی ہے کہ ہمارے مشوروں میں بھی اس کے تذکرے بہت کم ہوتے ہیں. بہت کم مساجد ہیں جس میں اس کو بھی, اس لیے کہ یہ مسجد کے 5 کاموں میں سے ہی ایک کام ہے. جب ہم کہتے ہیں 2 تعلیمیں روزانہ کی, تو اس میں ایک تعلیم مسجد کی, دوسری کہاں کی ہے؟ تو گھر کی تعلیم وہ کتنے گھروں میں ہو رہی ہے؟ 100 گھر ہیں, ابھی 5 گھروں میں ہو رہی ہے, تو 95 گھر باقی یہ کام ہے. تو کیسے اس کام پہ آ جائیں اور کیا ہم بھی یہ تعلیم شروع ہو جائے؟ اس کو وقتاً فوقتاً اپنے مشوروں میں بھی دیکھیں اور ترغیب دے دینا صرف اتنا کافی, ترغیب بھی دی جائے اور پھر جیسے کاروباری اگلے دن ہم سنتے ہیں تو اس کی کاروباری میں تھوڑی لی جائے تاکہ اندازہ ہو کہ کتنے گھروں میں یہ بات چل پڑی. یہ بھی مسجد ہی کے کام کا ایک عنوان ہے. انشاءاللہ اس انداز سے اس کو لے کے چلیں گے, تعلیمیں شروع ہوں گی, روزے لگیں گے, اور اس کو یعنی سنجیدگی کے ساتھ اس کو لینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام دیکھو ایک جو زندگی امت کو دے کے گئی, انسانیت, پوری انسانیت کے لیے وہ زندگی ہے, تو وہ معاشرہ صرف مرد سے نہیں بنے گا, اس میں مرد بھی, عورت بھی, بچے بھی, جب تینوں سرخ پہ چلیں گے جب جا کے وہ معاشرہ وجود میں آئے گا. اس لیے ہم اس کو یعنی کم اہم نہ سمجھیں. جیسے مردوں کا کام ضروری ہے ویسے ہی مستورات کا کام بھی ضروری ہے, اور اس کو اپنی مسجد ہی کی بنیاد پہ ہمیں چلانا ہے. پھر یہ کہ یہ مشورہ اور مشورے سے پھر محنت, اسی میں یہ بھی ہو جائے کہ یہ روزانہ کے اوقات میں سے کہ جب ہم بیرونی گشت رکھتے ہیں تو اس کی ترغیب دی جا رہی ہے, اور اللہ کے فضل سے اگر اس کو تھوڑا سا اختیار کر لیں گے تو اللہ کی اجازت سے امید ہے کہ ہماری بیرونی گشت بہت مؤثر ہو جائے گی. کہ جس محلے میں جس مسئلے میں بیرونی گشت رکھی ہے اس میں دوران ہفتہ بھی 3-4 دفعہ جتنی گنجائش ہے, 1 جوڑی, زیادہ گنجائش ہے 2 جوڑیاں بھیج دیں.
جا کے اس محلے میں عمومی خصوصی ملاقاتیں کریں، لوگوں سے ملیں اور مل کے ایک فضا بنانے کی کوشش کریں تاکہ جس دن ہماری بیرونی تشکیل جماعت جائے تو وہاں کو اوبرا پن نہ ہو، ہمارے جانے پہ نہ پتہ چلے کہ یہ لوگ آئے ہیں، بلکہ پہلے سے ان کے علم میں ہو کہ بھی یہ فلاں دن یہ مسجد والے گشت کرنے آئیں گے ہمارے، اور ان کو بھی آمادہ کیا جائے اس پہ کہ وہ ہم گشت کے لیے آئیں گے تو وہ ہمارا ساتھ دیں، ہماری نصرت کریں۔ اگر اس انداز سے ہم 3-4 ہفتے 5 ہفتے گشت کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مسجد میں کام کی شکلیں بن جائیں گی۔ اور پھر یہ کہ اگر ان میں سے کچھ نقد سرور تیار ہو جائیں ان کو اپنے ساتھ لے جائیں، اگر افراد ہیں تو ان کو اپنے ساتھ لے جا کے ان پہ محنت کریں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آہستہ آہستہ مسجدوں میں کام شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بھی روزانہ کے کاموں میں سے ہے کہ اس مسجد کے محلے میں اپنے ساتھ 1-2 جوڑیوں کو بھیج کے محنت کرانا۔ تو کہ یہ سارے میں عرض کر رہا ہوں وہ کام ہے جس کے لیے روزانہ کی محنت کے یہ عنوان ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جب موقع آتا ہے، حج کا موقع آیا تو بھی تلاش کرنا ہمارے یہاں سے حاجی کون جا رہے ہیں، ان پہ محنت کرنا تاکہ جانے سے پہلے ان کے اوقات لگ جائیں۔ ایسی رمضان شریف محنت کا بہت اچھا مہینہ ہے، لیکن کم قسمتی سے ہماری محنت میں کمی آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جن پہ پورا سال ہم گشت کرتے ہیں اور مسجد میں بیچارے نہیں آتے کسی وجہ سے، وہ اس مہینے میں خود بخود چلے آ رہے ہیں، تو محنت کا بہت بڑا موقع ہے کہ آنے والوں پہ محنت کی جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اس کے لیے اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اللہ سے دعائیں بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ گویا کہ دعوت کا بھی عنوان ہے۔ دیکھو دین پہ چلنے کے لیے جو بنیادی سرمایہ وہ ایمان کی قوت ہے، ایمان کی قوت ہے۔ ایمان بنتا ہے دعوت سے، اور دعوت کی تقویت کے لیے فضائل کی تعلیم اور اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ کام ہر آدمی کو روزانہ کرنے ہوں گے، اپنا یقین بنانے کے لیے دعوت دینا، اس دعوت کو قوت پہنچانے کے لیے فضائل کی تعلیم اور اللہ کا ذکر، یہ کام ہر آدمی کو روزانہ کرنے ہوں گے۔ اس سے کہ جتنا یقین بنے گا اتنا دین پہ چلیں گے۔ اور عبادت کے حصے کے دین پہ تو آدمی آسانی سے آ جاتا ہے، لیکن جو اس سے اگلے درجے ہیں، کمائی میں دین زندہ ہو جائے، خرچ کرنے میں دین زندہ ہو جائے، معاشرت اس کے مطابق بن جائے، یہ ساری زندگی دین کے مطابق بنانے کے لیے ایک مضبوط یقین چاہیے۔ اس سے کوئی ٹکر ہے، اس لیے کہ اب کمائی کا دین ہے تو بعض موقع ایسے آ سکتے ہیں یا آ جاتے ہیں کہ اگر حکم پورا کریں تو شاید ہزاروں لاکھوں کو نفع چھوڑنا پڑے، اور بعض اوقات ممکن ہے کہ کوئی نقصان برداشت کرنا پڑ جائے، تو یہ کون کر سکے گا؟ دیکھو جس کے دل میں واقعی یقین ہوگا نا کہ مال سے زندگی نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ کے بنانے سے زندگی بنتی ہے، وہ تو یہ کر سکے گا، ورنہ تھوڑی دیر کے گول مول کر لے گا کہ یہ تو آ جائے، بس 1-2 تصویر استغفار کے اوپر پڑھ لیں گے، اس سے مسئلہ نہیں بنے گا۔ اس کے لیے مضبوط یقین چاہیے۔ معاشرتی زندگی میں ایسا ٹکراؤ آ جاتا ہے کہ اگر حکم پہ جمتے ہیں تو برادری، خاندان، قبیلہ ناراض ہوتا ہے، ان کو راضی کریں تو حکم ٹوٹتا ہے، تو کون جمے گا؟ ایک مضبوط یقین چاہیے تاکہ ہماری اپنی پوری زندگی بھی دین پہ آ جائے، ہماری پوری زندگی بھی دین پہ آ جائے۔ اور یہ بڑی قابل غور چیز ہے کہ اگر 10, 15, 20, 25 سال سے ہم تبلیغ میں لگے ہیں اور اگر ابھی تک ہماری اپنی پوری زندگی دین پہ نہیں آئی تو یہ تو خود قابل غور چیز ہے۔ تو محنت کس چیز کی کر رہے ہیں؟ محنت تو دین کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ تو اسے ساری دنیا میں دین زندہ کرنا ہے، اس لیے اپنے جسم میں بھی دین زندہ کرنا ہے، اپنے گھر میں بھی دین زندہ کرنا ہے، یعنی دونوں رخوں کو برابر لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم محنت کر رہے ہیں تاکہ ہم خود بھی پورے دیندار بن جائیں، اور اس کے لیے محنت کرنے کے ساری دنیا میں سارا دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے ایک مضبوط یقین چاہیے۔ یہ دیکھو روزانہ کی جتنی محنت ہے یہ اسی یقین بنانے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم جتنے تقاضے ہیں، جتنی ملاقاتیں کریں گے تو ہم جا کے دعوت دیں گے نا، دعوت دینے کے بعد ہی تقاضا رکھیں گے نا، تو یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، اپنی حاجت ہے کہ ہم روزانہ ایک وقت نکال کے جس میں گھر گھر جا کے اور مختلف تقاضوں پہ محنت کرتے ہوئے دعوت دے کے اپنا بھی یقین بنانے کی کوشش کریں۔ بس میں اتنی بات ہے کہ دعوت میں چونکہ دعوت مخاطب کو دی جاتی نا، تو اس میں عام طور پہ ہمارے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ اسے بات سمجھانی ہے، اسے تیار کرنا ہے، تو ساری توجہ مخاطب پہ چلی جاتی ہے۔
حضرت یوں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سب کے ساتھ شامل کرتے ہوئے دعوت دو. اور اس کی مثال بڑی آسان دی کہ اگر نشانہ باندھ کے گولی چلاؤ گے تو 1-2 گولیوں سے کام چل جائے گا. اس کے نشانے کے بغیر گولی چلاؤ گے، لاکھوں گولیاں چلا دو، کچھ نہیں ہوگا. ان دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو بھی برابر کا مخاطب سمجھنا. دیکھو ایک محنت ہے، جیسے سفری چیز نہیں ہے. اس دعوت سے ہمارا بھی یقین بنے گا. پھر اس دعوت کو قوت ملے گی فضائل کے علم سے. پر اتنی بات ہے کہ فضائل کے علم میں اس جو آداب ہم بیان کرتے ہیں سارے، اس کے ساتھ اس کا خاص خیال کرنا کہ بھی اللہ رسول کی محبت میں اللہ رسول کے کلام کو سننا. دیکھو جس سے محبت ہو نا، اس سے بات کرنے میں آدمی کو مزہ آتا ہے. اس سے بات کرنے میں نیند نہیں آتی. فضائل کے علم میں واقعی یہ اللہ کا کلام ہے. اور سب چیزوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ سب چیزوں سے کٹ کے اللہ رسول کی بات میں لگنا. یہ ہماری فضائل کی تعلیم گلکی کے ذریعے سے اس کی مشق ہے. سب چیزوں سے کٹ کے اب سے جا کے کہ جیب کی ہلکی سی آواز ہماری توجہ خراب کر دے نہیں. سب چیزوں سے کٹ کے ہمیں اللہ رسول کی بات میں لگنے کو سیکھنا ہے. اس طرح جب آداب کے ساتھ بیٹھیں گے فضائل کی تعلیم میں تو انشاءاللہ اس دعوت کو قوت ملے گی. اس لیے کہ ہم دعوت میں جس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک زندگی بناتے ہیں، نبی علیہ السلام والے اعمال پہ بناتے ہیں، اس کی تفصیل فضائل کی تعلیم میں ہے کہ کس طرح کس عمل پہ کیسے زندگی بنے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور پھر دوسری چیز اللہ کا ذکر ہے جو قوت پہنچاتا ہے دعوت کو. اس لیے کہ ذکر سبب ہے اللہ پاک کی ذات عالی کے دھیان کو حاصل کرنے کا. دھیان کہتے ہیں اس بات کا استحضار کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. اب دیکھو اس کو ہم سوچیں کہ اگر بولتے وقت یہ خیال ہو کہ اللہ سن رہے ہیں، ایک اس کا علم ہونا ہم سب جانتے ہیں اللہ سمیع ہے، بصیر ہے اور اللہ ہمارے بہت قریب ہے. ایک یہ ہے کہ بولتے وقت یہ خیال مستحضر ہونا کہ اللہ سن رہے ہیں. تو کیا خیال ہے غلط بول سکے گا؟ کسی عمل کے کرتے وقت اس کا خیال مستحضر ہونا کہ اللہ دیکھ رہے. یہ جذبہ ہمارا بن جائے. ہم اس بات